اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چوتھا ویڈیو میں اسی سلسلے کا ریکارڈ کر رہا ہوں جس میں میرے بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان دونوں حضرات میں سے کون حق پہ ہے، کون ناحق ہے۔ میں کون حق اور ناحق بتانے والا میرے بھائی، میں نے آپ کے سامنے ایک لاجیکل بات کر دی ہے، عقلی بات کر دی ہے۔ اب آپ خود آگے بڑھیے اور دیکھ لیجیے۔ فیمس ہوتے 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 بڑھتا ماننے والے بڑھتے، پھر ایسا عمدہ کام کرتا کہ سب بولتے کیا بولا یہ کفریہ جملہ ہے کہ کوئی آدمی کہے نہیں خدا کا تصور مشرکین میں تھا، وہ بھی تو الہ مانتے تھے نا، ارے بھائی، اللہ کو معبود مانتے تھے کہ نہیں مشرکین؟ نہیں، خدا کا اتنا برا ماننے کی کیا بات ہے؟ ہم ان بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے کیا کریں، کچھ اور قریب کریں۔ اللہ کو معبود مانتے تھے۔ چلیے یہاں رکتے ہیں تھوڑا۔ ارے بھائی، اتنا زیادہ پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے میری روح سے میں نے تمہارے اندر روح ڈالی، میں نے تمہیں اپنے اختیارات بتائے، تم بھی لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تو اصل رازق تو اللہ ہے۔ منی خدا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود سے ساری چیزیں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے باضابطہ بیان کیا ہے۔ میں ابھی آپ کو وہ آیت نمبر بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو یہ بتایا ہے کہ ما تشتہی انفسکم، تم جنت میں جو چاہو گے ملے گا۔ اب دیکھیے آپ، یہ سورہ فصلت کی آیت ہے، آپ 30 نمبر 31 نمبر کی آیت دیکھ لیجئے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے تمہارے سامنے ہوگی۔ تو اتنا زیادہ پریشان ہونا، اتنا زیادہ اس بات کو پکڑ کے پھر وہ آخری میں کوئی نالائق بول رہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو مت سنو، یہ کتنا بڑا آپ بلنڈر کر رہے ہیں، آپ کو کچھ پتہ ہے؟ کسی ایک شخص کی، ٹھہریے ایک سیکنڈ، خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے، ادھار دو، اللہ تم کو کیا بنا دے گا؟ نعوذ باللہ۔ کسی شخص کی ایک برائی کو دیکھ کے آپ اس کی تمام باتوں کو ریجیکٹ کر دیں، کتنی بری بات ہے یہ، ہے نا؟ مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے جو شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، زنا کرتا ہے، آپ اس سے آپریشن نہیں کروائیں گے؟ ہر انسان کی بات ہے بھائی۔ آپ کا آفیسر ہے، آپ کا کوئی کولیگ ہے آفس میں، آپ کے بزنس میں کوئی آپ کا نوکر ہے، کوئی مالک ہے، اگر وہ کسی دوسرے مذہب کا ہے تو اس کی اچھائی کی آپ قدر نہیں کریں گے، بولیں گے نہیں؟ میں بولتا تھا جب قطر میں اپنی کمپنی چلاتا تھا، مجھے بھائی کوئی غیر مسلم لا کے دو، میں ویزا دوں گا انڈین آپ کو، کیونکہ وہ لوگ پرومپٹ ہوتے ہیں، وقت پہ اٹھتے ہیں، وقت پہ سوتے ہیں، دلچسپی سے کام کرتے ہیں، چوری نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ آپ کسی مسلمان کو بلا کے لے کے جائیے، کسی خاندان والے کو لے کے جائیے، آپ 5 بجے سائٹ پہ رہیں گے، وہ 10 بجے اٹھ کے آئے گا، جھوٹ بولے گا آج میری طبیعت خراب تھی، رات بھر ویڈیو دیکھے گا، ٹی وی دیکھے گا، امانت میں خیانت کرے گا، کام اس کو بالکل نہیں آتا، آپ کسی بات پہ اس کو ڈانٹے سمجھائے تو وہ ناراض ہو جائے گا، پھر آپ پہ جھوٹے الزام لگائے گا۔ مسلمانوں کا تو یہ حال ہے۔ آپ کسی ایک شخص کی ایک برائی کو دیکھ کے، ابھی کچھ دن پہلے ایک نالائق بول رہا تھا مودودی کافر، اور وہ ڈاکٹر ذاکر نائک گمراہ، انہیں بھی کافر، اور پتہ نہیں ڈاکٹر اسرار احمد بھی کافر، غامدی صاحب بھی کافر، یہ مجیب بھی کافر۔ تو ٹھیک ہے بھائی، آپ جس دین پہ چل رہے ہیں، آپ کے دین کے حساب تو ساری دنیا کافر ہے، کیونکہ آپ خود گمراہ ہیں۔ آپ سکندرآباد کے راستے پہ جا رہے ہیں، میرا رخ چار مینار کی طرف ہے، میری منزل چار مینار ہے، مجھے چار مینار جانا ہے، تو میں جنت میں جانے کے راستے پہ ہوں، آپ جہنم کے راستے پہ ہیں، تو پھر آپ کے راستے سے میں تو گمراہ ہوا، میرے راستے پہ آ کے دیکھیے آپ گمراہ ہیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا، مولانا مودودی کے پیجز میں سے نکال کے، ان کی بکس میں سے کٹنگ کر کے، یہاں انہوں نے یہ کہا ہے، اور ڈاکٹر اسرار احمد جو ہے وہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہہ دیا، شیعہ ناراض ہیں۔ پھر کبھی کہہ دیا کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کس فرقے سے ہیں، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، تو اہل حدیث ناراض ہو گئے، اور بریلوی سمجھ رہے ہیں، یہ شیعہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ اہل حدیث ہے۔ جماعت اسلامی والا بولتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک جماعت اسلامی کے، کیونکہ مولانا مودودی کا نام لیا انہوں نے، سب سے اچھی تفسیر اردو کا سب سے آسان ترجمہ وہی ہے، تفہیم القرآن۔ یعنی آپ ایک بات کو لے کے
پوری دنیا کا انکار کر دیں گے یا اس شخص کی تمام اچھائیوں کا انکار کر دیں گے؟ میرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اکثر نالائقوں کو دیکھا ہے میں نے، بات کرنے سے پہلے پوچھتے ہیں اچھا آپ دین کی بات کر رہے ہیں، آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، تو آپ داڑھی رکھ کے مسجد میں زنا کر رہے ہیں، یہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ داڑھی رکھ کے قرآن کو بغیر سمجھے کے پڑھ رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ دونوں کے پاس داڑیاں ہیں، یہ دونوں کے پاس داڑیاں ہیں نا، آپ دونوں قرآن کے خلاف کام کر رہے ہیں نا۔ اللہ نے جو حکم آپ کو دیا، جو حکم نبی کو دیا کہ اے نبی ان کے ساتھ بحث و مباحثے میں مت پڑو، جب جاہل تم سے مخاطب ہوں تو ان کے لیے سلامتی کی دعا کر کے چلے جاؤ، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، مومن ایسے ہوتے ہیں، ان کو سلام کریں۔ اب آج بھی میں وہی کر رہا ہوں، میں آپ دونوں کو نصیحت کر رہا ہوں، لیکن میری نصیحت میں قرآن کی طرف توجہ ہے، ذرا غور فرمائیے۔ میں آپ دونوں کے خلاف بات کر کے آپ دونوں کو راستے پہ لانے کی بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو وہ قرآن کا حکم بتا رہا ہوں جو اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا اور بارہا سمجھایا۔ سورہ طٰہٰ میں کہا کہ کیا آپ اپنی جان ہلکان کر لیں گے ان کافروں کے پیچھے، ان نالائقوں کے پیچھے، ان جاہلوں کے پیچھے؟ آپ کا کام صرف اور صرف میری کتاب کی طرف لوگوں کی توجہ لانا، اس کتاب سے محبت کرانا، اس کتاب کا انٹروڈکشن کرانا۔ میں تو کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اردو میں ترجمہ کیا وہ بھی انہوں نے بھی غلطی کی، کیا ضرورت تھی آپ کو اردو میں ترجمہ کرنے کی؟ پھر بھی میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے التجا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی محنت کر کے اتنی کتابیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں۔ یہ ساری کتابیں، یہ ساری تفسیریں، یہ اتنی کتابیں 600 صفحے کی کتاب کا انٹروڈکشن دے رہی ہیں، اور وہ ایک کتاب کو آپ ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کتنی بڑی نالائقی ہے آپ سوچئے، اور جھوٹی باتوں پہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ آج بخاری نکال کے آپ اس کا ایک کلپ نکال کے بھیج دیتے ہیں، عجیب عجیب جھوٹی دعائیں، میری دعا ہے جمعہ مبارک اور ایسا اور ویسا۔ آپ کس غلط فہمی میں ہیں میرے بھائی؟ آپ ذرا دیکھیے آپ کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے گمراہ کا۔ یہ دیکھیے آپ، اور اللہ تعالیٰ بڑا گاٹ، کس کا عقیدہ تھا؟ یہ مشرکین کا، یہی اس کا بھی عقیدہ ہے۔ یہ جنتی کیا ہوں گے؟ مشرکین کا یہ عقیدہ نہیں تھا، مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تو ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے ہمارا۔ وہ دوسروں کو بھی معبود کہتے تھے کہ ان معنوں میں کہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہونا، ان کو اپنا مالک ماننا، یا پھر ان سے واسطے وسیلے لگانا۔ خود ہی انہوں نے ہی کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ مشرکین بھی یہی کہتے تھے۔ میں یہاں انجینئر مرزا کی تائید کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہمارے اہل حدیث بھائی کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں۔ میرا ٹوٹلی ٹارگٹ یہ ہے کہ چاہے آپ اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، آپ کوئی بھی ہوں، آپ جماعت اسلامی کے ہوں، مولانا مودودی نے کیا کیا؟ آپ کو آپ کے رب سے ملانے کی کوشش کی، قرآن کو آسان فہم زبان میں پیش کیا تاکہ تم تفہیم پڑھ کے، تفہیم القرآن پڑھ کے، قرآن کا فہم حاصل کر کے اللہ کے ہو جاؤ۔ لوگوں نے کیا کیا؟ اکثریت تو خیر الحمدللہ اچھے لوگوں کی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے اکثر جماعت اسلامی کے لوگوں سے پلٹ کے پوچھا، کیا بھائی آپ نے کبھی مولانا مودودی کی تفہیم پوری طریقے سے پڑھی ہے؟ وہ بولتے نہیں، ہمارے ابا جماعت اسلامی کے تھے، ان کے ابا تبلیغی جماعت کے تھے، ان کے ابا اہل حدیث تھے، اس لیے اہل حدیث ہو گئے۔ بالکل آپ اسی ہندو، اسی بدھسٹ، اسی سکھ، اسی یعنی عیسائی اور یہودی کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے ابا یہودی تھے اس لیے وہ یہودی، ان کے ابا بریلوی تھے اس لیے بریلوی، ان کے ابا شیعہ تھے۔ ارے بھائی، میرے اللہ کی کتاب آپ کے پاس آئی ہوئی ہے، آپ نے ڈائریکٹلی اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے، سمجھا ہے۔ وہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قسم کھا کے کہہ رہا ہے 4 مقامات پہ قرآن میں نے اس کتاب کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے۔ ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ چلیے پھر ایک مرتبہ میں یہاں روکوں گا، اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ایک 5ویں نمبر کا ویڈیو بنا کے اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے میری التجا ہے کہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرے اور قرآن سے محبت اور یہ دلانے والی توفیق عطا فرمائے ہم لوگوں کو۔ السلام علیکم۔